بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ مثلو کے معنی میں مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی جن کی جو کفر کرتے ہیں، کفر کیے ہوئے ہیں، اللہ کا انکار کیے ہوئے ہیں، ان کے تعلق سے بول رہا تعالیٰ وہ لوگوں کی مثال کیسی ہے؟ ما ينفقون، جو وہ خرچ کرتے ہیں، ماں کے معنی جو کیا ہے، جو وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی کافر لوگ خرچ کر رہے ہیں۔ کون سا صیغہ ہے یہ؟ اس کا مادہ بولو۔ نون فے قاف مادہ ہے، باب فعل، انفاق، خرچ کرنا۔ انفقو بولو تو جمع، ينفقون جمع کا صیغہ، یعنی مثال ان لوگوں کی جو انکار کرتے ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں۔ فی ہذہ الحیات الدنیا، حیات الدنیا، فی کے معنی فی معلوم ہے آپ کو، ہذہ بول تو کچھ ہے یہ اشارہ، اس میں اشارہ مونس، اس میں اشارہ مونس، ہذہ، ہذا بولے تو مذکر کا، یہ مونس کا اشارہ ہے۔ ہذہ حیات الدنیا، حیات میں تا ہے نا، تا ہے تو کیا ہے یہ؟ مونس ہے، اس واسطے ہذہ لائے۔ فی ہذہ الحیات الدنیا، یعنی کہ دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی یہ کافر لوگ خرچ کرتے ہیں، یہ مطلب ہوا نا، ٹھیک ہے؟ یہ کافر لوگ دنیا میں اپنا مال جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، ہذہ الحیات الدنیا، اپنے دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں۔ کمثلی، کا کے معنی مانند، مثال پھر وہ آیا، کا کی وجہ سے مسلو تھا وہ زیر ہو گیا ہے نا۔ کمثلی، ان کی مثال کیسی ہے؟ ریحٍ، ہوا کی جیسی۔ ریحٍ کے معنی کیا؟ ہوا، واحد کا صیغہ ہے یہ، واحد کا صیغہ ہے۔ ان کی مثال کیا ہے؟ ایک ہوا کی جیسی ہے، اور وہ ہوا کیسی ہے؟ فیہا سرٌ، ہاں کی ضمیر کس کو جاری بھائی؟ ریحٍ کی طرف، ہوا کیا ہے؟ مونس ہے، اس وقت ہایا فی ہی، اس میں، یعنی اس ہوا میں کیا ہے؟ سرٌ کیا ہے بولیے؟ سین را مادہ ہے اس کا، سین را مادہ ہے۔ سرٌ بول تو یعنی ایسی شدید دھوپ جس میں لو ہوتی ہے، لو بولتے نا اپن باہر میں، بہت لو چل رہی مت نکلو، گھروں میں بیٹھو بولتے نا بھائی۔ جو گرم ہوا چلتی ہے نا، گرم ہوا جو کن پٹی پہ بھی پڑی تو انسان جو ہے مر جاتا، لو لگ کے مر گئے بولتے تو کا ہے نا۔ ایسی سخت لو والی ہوا کو کیا بولیں گے؟ سرٌ بولیں، سخت لو والی۔ یہ اصابت کی تشریح کیجیے آپ، اس کا مادہ کیا ہوں گا؟ صحیح ہے، بالکل صحیح، سات واو بے مادہ ہے بھائی، سات واو وا، سوات واو بے، اس میں حرف علت ہے، دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا ہے؟ واہ دکھ رہا ہے، واہ پہلے ہے بعد میں ہے بیچ میں ہے؟
پہلے رہا تو کیا مثال، بیچ میں رہا تو اجوف، آخری میں رہا تو ناقص. یاد رکھ لینا، یہ چیزیں سب یاد رکھنا پڑتا ہے. یہ بغیر یاد رکھے اب ایسے آپ کو جو ہے ہزاروں وقت پڑھے تو یاد ہوں گا پھر بعد میں. یہ لفظ 400-500 مرتبہ آیا قرآن میں. ہر بار پڑھتے پڑھتے خود بخود یاد ہوتا بھاگ. ویسا نہیں رہنا، پہلے سے ذرا سمجھنا. تو اس کا مصدر یہ کیا ہو گیا؟ یہ اجوف معلوم ہو گیا آپ کو، ہے نا. مصدر کے معنی جو ہے اپن جو بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسا اردو میں کھانا، پینا، سونا، دوڑنا، کھیلنا، آخری میں نہ آ رہا نا، ہاں، ایسے لفظ کو نا مصدر بولتے ہیں عربی میں. اور یہ مصدر جو ہے ابواب مزید فی میں پرفیکٹ تھا. پرفیکٹ جیسے مزید فی شروع ہوتا، مزید فی یہ جو روٹ رہتا اس میں آگے پیچھے بیچ میں کچھ دوسرے حروف ملا کے جو مصدر بنتا، وہ مصدر انتہائی پرفیکٹ رہتا. اب یہاں ہے، اب اس کا مصدر کیا ہوتا معلوم ہے؟ اپن اب پڑھ چکے ہیں اس میں. ہاں، مصدر ہوتا اصابتن. یہ یاد رکھنا پڑتا آپ کو. مصدر کیسا بنتا آپ کو یاد رکھنا پڑتا ہے. وہ ایک ایک لیسن یاد رکھے تو ہوتا بھائی. سنیں، اس کا مصدر ایسا آئیں گا بھائی. کہاں اجوف کا رہیں گا ایسا، ہمیشہ یہی وزن پہ آئیں گا. جہاں بھی بیچ میں واو رہیں گا تو اس کا مصدر کیسا رہیں گا؟ ایسا رہیں گا. اصا بتن. اور یہ کوسا ہے معلوم ہے؟ بولو کوسا ہے. یہ باپ کوسا ہے، اس کا باپ کوسا ہے معلوم ہے؟ باب افعال میں لے جا رہے ہیں اس کو. کس میں لے جا رہے ہیں؟ باب افعال میں لے جا رہے ہیں. 8 ابواب ہے نا. کتنے باب ہیں؟ 8 ہیں. پہلے کے 3 کیا ہیں بولو؟ پہلے 3 باب بولو جس میں علامت مضارع پیش رہتا، تفعیل، مفعلہ، افعال. تو یاد رکھیں گے جب یہ اصا بتون ہو گیا. اب اس کا ماضی کیا ہوگا بولیے؟ یہ جیسے کا ہوتا رہے گا. یہ اصا با، یہ خالی یہ گر جاتا بس. اصا با. ہاں ہاں اصابت. مصدر میں الف زیر رہتا، ماضی میں کیا ہو جائے گا؟ زبر آ جائے گا. اصابتن کیا آ گیا؟ یہ ہو گیا. اچھا ماضی کیا ہوں گا؟ اصابہ. ماضی کیا ہے؟ یہ مذکر ہے. یہ مذکر واحد ہے. تو مؤنث کا صیغہ کیا ہوں گا بھائی؟ یہ اصابہ کو آخر میں کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ تے جزم والا تے لگایا تو کیا ہوں گا؟ اب یہ لکھنے میں کیسا آئیں گا؟ اصابت. بس کیا ہوں گا بولو؟ ٹھیک ہے نا، اتنا ہی ہے نا. قرآن میں وہی ہے نا. اصابت. تو یہ لو جو ہے، یہ جو گرم ہوا کی لو ہے، اصابت کے معنی پہنچنا، پہنچتی ہے. یہ گرم ہوا کی لو پہنچتی ہے. کہاں پہنچتی ہے بھائی؟ ہرسا. ہرسا کیا ہے؟ ہرسن ہے اصل میں. یہ ہرسن کے معنی کھیت، کھیت، لینڈ، کلٹیویبل لینڈ، جو کیا بولتے ہیں؟ کھیت بولتے. تو اس کے اوپر زبر آ گیا. زبر کیوں ہے بولو اظہر میاں؟
ہرسن تھا وہ ہرسا ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ مفعولی حالت میں. وہ یہ ہوا جا کے کس کو لگ رہی؟ کھیت کو لگ رہی. تو اثر ہوا کا کس پہ پڑ رہا ہے؟ کھیت پہ پڑ رہا ہے. تو مفعولی حالت میں بس مفعول ہمیشہ آخر میں کیا رہتا ہے؟ اس کے زبر رہتا. فاعل کے اوپر کیا رہتا ہے؟ ہمیشہ پیش رہتا ہے نا. یہ دو چیزیں خالی بس. تو یعنی یہ مطلب گرم ہوا، ٹھنڈی ہوا. گرم گرم دونوں آتے ہیں، مگر یہاں تو ہے گرم. گرم کے معنی ہے گرم ہی جلاتی ہے نا بھائی. ٹھنڈی چیز سکڑا دیتی، گرم جو ہے جلا دیتی. اصابت ہرسا قومن، وہ قوم ظلمو جس نے ظلم کیا. وہ کھیت کس کا ہے؟ ظلم کرنے والے کا ہے. کون ہے؟ کیا ظلم کیا انہیں؟ اللہ کو نہیں مانا، بس کفر کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کفر کرنے والا کیا ہے؟ ظالم ہے. خطاب دے دیا اللہ تعالیٰ اس کو. جو اللہ کو نہیں مانتا وہ کیا ہے؟ ظالم ہے. اور کیا بولے؟ ظلموا انفسہم، خود پہ ظلم کیا ہے. وہ خود پہ ظلم کیا ہے. ہاں، فَأَهْلَكَتْهُ، ہا لام کاف مادہ اس کا. یہ بھی کیا دیکھ الف زبر دکھ رہا نا، فا تو زائد ہے، وہ الف دکھ رہا، الف زبر دکھ رہا بول تو یہ بھی کس کا ہو گیا؟ فعال کا ہو گیا. اور آخری میں تا ہے، جزم ہے. یہ بھی کیا ہے؟ مونث کا صیغہ ہے. اور یہ ہو ہے. ہو کی ضمیر کس کو جاری؟ ذرا سوچ کے بولو. ہو کس کے لیے آیا؟ نہیں، کھیتی کے لیے آیا. ہرسا. وہ کھیت کا مالک ہے کافر. کھیت کا مالک کون ہے؟ ظلم کرنے والا کافر ہے. وہ قوم کا ہے. تو انہیں اپنے آپ پہ ظلم کیا. فَأَهْلَكَتْهُ، یعنی اس کھیت کو جو ہے ہلاک کر دی. یہ ہوا جو ہے گرم ہوا لول لگ کے جب اس کو پڑی کھیت پہ پڑی تو کیا ہو گئی؟ وہ کھیت تباہ و تاراج ہو گیا. ہلاک ہو گیا مطلب تباہ و تاراج ہوگا. کھیت کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. یہ مانے لیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں دیکھیے اب اللہ تعالیٰ کے رابطے کیا بول رہے ہیں؟ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. اللہ جلا دیا نا بھائی. مگر اللہ کیا بول رہے ہیں یہاں؟ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. ولیکن، اور لیکن، انفسہم یظلمون، انہوں نے ہی اپنے آپ پر ظلم کیا. اگر اللہ کو مان لیتے ختم ہو گئی تھی بات. اللہ کو اگر مان لیتے تو ختم ہو گئی تھی بات. یہ نوبت ہی نہیں آتی تھی. کھیت کا ڈبل ٹبل ایلڈ آتا تھا. اگر یہ کھیت ایمان والے کا ہوتا تو کیا ہوتا تھا؟ ڈبل ٹبل فصل نکلتی تھی اس کی. چونکہ انکار کرنے والا کا کھیت ہے یہ، اللہ اس کو برباد کر دیا. تو یہ حشر صرف نہ دنیا میں رہیں گا ان کا، بلکہ آخرت میں بھی یہ رہیں گا. دنیا میں ہے ایسا، پھر قیامت کے روز کی رسوائی الگ، پھر جو ہے دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جلتے رہے. یہ لوگ بھائی ہمیشہ کوسے کافر، پھر اور مشرک اور منافق اور ظالم، یہ سب.
ہاں البتہ یہ سب لوگ بھی اگر مرنے سے پہلے ہوش و حواس میں ہوتے ہوئے اگر ایمان لا لیتے ہیں تو سب معاف اسی وقت معاف. کتنی بڑی بات ہے. اس سے استفادہ ہی نہیں کرتا انسان, استفادہ ہی نہیں کرتا. آگے بات سمجھ میں, یہ آیت سمجھ میں آگے نا بھائی. اب اس کے بارے میں دیکھیے آپ, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے. یہ پہلے کی آیت میں کس سے خطاب تھا؟ ان کے کس کے تعلق سے تھا؟ کافروں کے واسطے تھا. اب ایمان والوں سے مخاطب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اے ایمان والو, یا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تتخذوا, بولو تشریح کرو اس کی کیا ہے بھائی؟ ہاں نہیں کا صیغہ, بالکل صحیح. مادہ بولو اظہر میں کیا ہوں گا اس کا؟ الف قا زال, الف قا زال, تو تا تجدید والا دکھ رہا جو ہے نا, تو کوئی سا تا بھی ہے تجدید بھی ہے, کیا لیں گے آپ یہاں؟ افتعال کا بھی لیں گے, افتعال کا لیں گے. تا تجدید والا ہے, الف قا اخذا, تو کس باب میں لے جا رہے ہیں اس کو؟ باب افتعال میں لے جا رہے ہیں. تو مصدر کیا ہوں گا اس کا؟ مصدر فکس رہنا نام ہے اس میں, کیا بولو اس میں لگے تو کیا ہوں گا؟ اف کے بعد میں کیا ہے؟ الف ہے, تو الف بھی کیا بن جاتا؟ کیا بولو؟ یہ الف جو ہے کس میں بدل جائے گا؟ تا میں. اور تا جو ہے یہ پہلا جو ہے نا یہ تو الف زیر آ گیا. یہاں کیا ہے؟ الف ہے, الف کے بجائے یہاں کیا ہے؟ فا ہے نا, فا کلمہ ہے. فا کلمہ اس کے بعد میں کیا رہا؟ تا رہا نا. یہ چونکہ الف ہونے کی وجہ سے یہ بھی اس میں ہی بدل جاتا, تجدید ہوتا اس میں. اتخاذن, یہ رہیں گا اب اس کا مصدر. اتخاذن یہ مصدر ہو گیا. اس کے بعد میں ماضی بولیے, ایسا شروع سے کرتے جانا پڑتا. ہے نا, ماضی ہو گیا ہے. مضارع کیا ہوں گا؟ یتخذو, تتخذو, تے سے لے لو. یہ کیا ہو جائے گا؟ بولو. مادے کے درمیان میں پہ ہمیشہ کیا آئیں گا؟ زیر آئیں گا. یہ زبر جو ہے زیر میں تبدیل ہو گیا. اور یہ کیا ہے؟ آخری میں کیا ہوتا ہے مضارع میں؟ تتخذو. اس کو جمع بنائے تو کیا ہوں گا؟ واو نون کا اضافہ ہوں گا. دو واو ایک جگہ ہے تو ایک واو گر جائیں گا, تو کیا ہوگا؟ تتخذو, زو ہے نا, یہ ایک ہی واو رہے گا. تتخذون. اور نہیں کا صیغہ کس سے بنتا بھائی؟ مضارع سے. خالی مضارع کا صیغہ لینا. مضارع کا صیغہ لے کے کیا کریں گے؟ شروع میں لا لگا دیں. آخری میں کیا کریں گے؟ جزم لگائیں گے. آخری میں جزم لگائیں گے. یہ نون گر جاتا. نون گر کے ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے.
لا تتخذوا ہے دیکھو قرآن میں. تو یہاں کیا لا تتخذوا بطانتن، ہاں بطانتن بولو ہے کیا ہے. اس کا مادہ بول دیتا ہوں آپ کو. با تا نون مادہ ہے اس کا، تا واو نہیں، با تا نون مادہ ہے. اب یہ بطانتن ذرا سوچیے بولیے کیا ہو سکتا ہے. بے تا نون مادہ ہے اس کا، بے تا نون مادہ ہے اس کا مصدر کیا ہوگا؟ 3 حروف کا مادہ. اب سے پہلے کیا بولا آپ کو میں؟ مشکل ہے، یاد ہی نہیں رہتا، نہیں کر بھی سکتے بھی. اب آپ کے سمجھانے کے واسطے بتا رہا ہوں، ذرا غور سے دیکھیے. عین بے دال، عین بے دال. عبادہ، اس نے عبادت کیا ہے نہیں، عبادہ. اس کا مصدر کیا ہے معلوم ہے؟ جانتے آپ لوگ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، کدھر کا کدھر ہے وہ یاد ہی نہیں رکھ سکتا. اب ایک بار پڑھ لیے یاد ہو گیا، چونکہ بہت کامن لفظ ہے، سبوں مرتبہ استعمال ہوا ہے، یاد ہو جاتا ہو خود بخود. یہ بھی یہی وزن پہ لے جاؤ آپ. کیا ہوں گا یہ؟ ہے یہ مشابہت ہے گئی. عین بے دال کا جیسا عبادتن مادہ ہے، با تا نون کا بھی مادہ کیا ہے؟ وہ مصدر کیا ہے؟ بطانتن. ہاں بطانتن ہے. تو معنی کیا ہے اس کے؟ اس کے معنی کیا معلوم ہے؟ دوستی، خوشی، رازدارانہ، رازدارانہ دوستی. دوستی اس کے معنی یہاں غور کیجیے آپ. ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے، اے ایمان والو مت بناؤ بطانتن، یعنی رازداری، دوستی کس کے ساتھ؟ من دونکم، یعنی تم اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ رازداری کر سکتے ہو. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے رازداری کی بات کہہ سکتا ہے. یعنی آپ جس قوم کے ہیں دوسری قوموں سے رازداری مت رکھو، بول اللہ تعالیٰ. یہود سے مت رکھو، منافقوں سے مت رکھو رازداری کی بات. ان سے کبھی رازداری کی بات نہیں کرنے کا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کس کو دے رہے ہیں؟ ایمان والوں. وہ تمہارے کٹے دشمن ہیں، وہ لوگ آپ کے کٹر دشمن ہیں. ان سے اپنے راز کی باتیں کبھی نہ کہنا، اللہ کا حکم ہے. اب آگے کیا بول رہے ہیں دیکھیے آپ. لا یالونکم، یالونکم، کم کی تو کم کیا ہے بھائی؟ بولو ضمیر ہے نا، یہ ضمیر ہے. اب یہ لفظ کیا اصل میں یالونا ہے. یالونا، الف لام واو مادہ ہے اس کا. الف لام واو، الا یالو. ہاں اس کے معنی کیا ہے؟ کمی کرنا، کمی کرنا کے معنی آتے ہیں. اس کے معنی کیا ہے؟ کیا لا یالونکم، کبھی کمی نہیں کریں گے. کون نہیں کریں گے؟ تم لوگ. خبال، قبالہ کے معنی کیا ہے؟ اس کا مادہ بولیے کیا ہوگا؟ خا با، ہاں خا با
لام مادہ ہے. یہ بھی کیا ہے؟ خبالہ بولے تو کیا ہے؟ بولے یہ بھی مصدر ہی ہے. یہ بھی مصدر ہے. یہ چیزیں ذرا نوٹ کر لیتے جانا پڑتا ہے. خبالہ کے معنی کیا ہے بولو؟ خرابی پیدا کرنا، فتنہ انگیزی کرنا. سنیں معنی کہ مادہ کیا ہے؟ خا با لام معنی ہے، مادہ ہے. خبالن جو ہے اسم ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں بطور اسم بولو. اسم مصدر یہ لوگوں میں بہت کم فرق رہتا بھائی، سمجھے؟ یہاں کیا ہے؟ خرابی، مسچف کے معنی میں فتنہ انگیزی. یعنی یہ لوگ جو اگر آپ رازدار بنائیں گے کسی غور فہم کے لوگ کو تو انہیں اس فتنہ انگیزی کا اندیشہ رہتا. وہ لوگوں سے فتنہ انگیزی کا اندیشہ رہتا. ودو واؤ دال مادہ تو سیدھا ہے بھائی، ہے نا؟ وہ چاہتے ہیں. کون؟ اللہ جس سے آپ کو منع کر رہا ہے رازداری مت رکھو، یہود نصاراد یا منافق ہندو جو بھی ہے، ہاں وہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ودو چاہتے ہیں. واؤ دال مادہ ہے اس کا. واؤ دال سیدھا سادہ ہے. واؤ الف کا جمع کا صیغہ ہے. غائب کے صیغے میں واحد سے جمع بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ واؤ الف کا اضافہ کرتے نا. تو ودو بول تو وہ لوگ سب کیا کرتے ہیں؟ لوگ چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ انتم. ہاں اس کا مادہ ہے دیکھیے عین نون تا. عین نون تا. اور یہ باب جو ہے سمیہ سے ہے. نوٹ کر لو بھائی، نوٹ کر لینا بھائی، سو اپنے تو بعد میں نہیں آتا ہے. عین نون تا جو ہے مادہ ہے. کون سے باب سے تعلق ہے اس کا؟ باب سمیہ سے. تو وہ کیا ہوں گا اس کا؟ وہ بولو کیا ہوں گا؟ ماضی کا صیغہ کیا بنے گا؟ انیتا جو ہے ماضی سمیہ سے ہے نا. انیتا کیا ہوں؟ انیتا بولو تو بولو ماضی کو سادہ ماضی ہوا نا. ہاں سادہ ماضی ہوا. آخری میں اس کو تم لگا رہے ہیں. تم کس میں لگاتے ہو؟ کون سا صیغہ ہے تم کا؟ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تو تم لگا دے تو کیا ہوں گا بولو؟ ہوگا نا. تو پہلے سے کیا ہے؟ فا نون تا ہے پلس تا میم لگا رہے ہیں. تو تا جو دو خط آ گیا تو تجدید آ گیا. تو انتم. ہاں اس کے معنی کیا ہے معلوم ہے؟ تو تکلیف پہنچانا. ان کی فطرت کیا ہے معلوم ہے؟ آپ کے مخالفین کی اللہ جن منع کر رہا ہے آپ کو، آپ ان کو رازدار مت بناؤ. ان کی فطرت بیان کر رہا اللہ تعالیٰ. اگر آپ کو کچھ تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں وہ؟ خوش ہوتے ہیں. آپ کو تکلیف ہوئی تو خوش ہوتے ہیں. اور آپ کو جو ہے کچھ بھلائی پہنچی تو کیا ہوتا ہے؟ ان سے کیا کریں گے؟ ہاں ان کو تکلیف ہو جاتی، ان کو غصہ آ جاتا. ایسی سوچ رہتی ہے ان کی. کس کی کیا سوچ ہے سوا اللہ کو کون جانتا؟ باپ اپنے بیٹے کی دل میں کیا ہے نہیں جانتا. بیٹا نہیں جانتا باپ کے دل میں کیا ہے، اور اللہ ہر انسان کے دل میں کیا ہے جانتا.
حادثت بغضاء. خط کے معنی کیا ہے بھائی؟ بے شک بھی بول سکتے ہیں نا، تو جو ہے عموماً جو ہے اپنے ماضی کے پہلے آیا تو ماضی قریب بھی ہوتا. یہ بے دال زبر تا ہے، اس کا مادہ کیا ہوگا بھائی؟ مادہ بول سکتے؟ ہاں جناب، مادہ کیا ہوگا بولو؟ بالکل صحیح بھائی. ہاں، بے دال واو مادہ ہے، بے دال واو. اب یہ لفظ کو بچانی ہے، آپ بولیے. خط کے بعد میں جو بدت انا وہ کیا ہے؟ پڑھو، اس کو پہچانی ہے لفظ کو. مادہ معلوم ہوگا آپ کو، بے دال واو. بالکل صحیح، بالکل صحیح، شاباش. مادہ کیا ہے؟ بے دال واو ہے نا. آخری حرف پہ جزم دے کے تا بولو کیا کریں گے؟ مونس کا صیغہ رہا تو کیا ہوں گا؟ نہیں جزم ہے نا، جزم ہے نا. کون سا صیغہ؟ واحد کیا حاضر کا؟ ہاں، یہ آ گیا نا. آخری حرف پہ جزم دے کے کیا کرتے؟ پہلے جو گردان میں 3 الفاظ ہیں، واحد مذکر غائب، جمع مذکر غائب، اس کے بعد میں کیا آئے گا؟ واحد مؤنث غائب. پھر جمع مؤنث غائب آتا نا، وہاں سے ترکیب بدل جاتی، آخری حرف پہ جزم دے کے مختلف ایڈ کرتے. تو آخری حرف پہ کیا دیے؟ یہاں جزم دے دیے ہے نا. تو جزم دیے تو یہ واو گر جائیں گا نہیں یہاں؟ اصول اعتبار سے گر جائیں گا نا بھائی. کیوں گریں گا بولیے؟ دو ساکن ہیں لانے سے. ہاں بولو، یہ کیوں گریں گا؟ واو گرنے کی وجہ کیا ہے؟ واو کے اوپر جزم آنا تو گریں گا. اس کے بعد والے حرف پہ بھی جزم رہا تو گر جائیں گا. اس کے بعد والے حرف کے اوپر بھی جزم ہے تو گر جائیں گا. تو کیا ہوگا؟ یہ بدت ہے. اب اس کے بعد میں البغضائی سے ملا رہے ہیں، اس کے بعد میں البغضائی سے ملا رہے ہیں. یہ تا جزم سے نہیں ملا سکتے بلکہ تا کو زیر دیں گے. اتنی داستان ہے چھوٹی سی، اس میں سمجھے تو مزہ، نہیں سمجھے تو مزہ نہیں. سمجھ میں آیا نہیں؟ بدا کے معنی کیا معلوم ہے؟ ظاہر ہونا. بدا کے معنی کیا ہے؟ کیا ہے؟ وہ جگہ نہیں ہے نا. آگے آؤ، آئیے. البغضاء مادہ کیا ہے؟ با غین ذات. ہاں، تو یہ اردو میں بھی استعمال ہے. بغض، یہ آدمی بہت بغض رکھتا ہے بھائی، بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، بولتے نہیں. بغض کوئی معنی ہے اس میں، کچھ بھی نہیں. اور یہ لفظ کیا ہے؟ یہاں مصدر ہے. یہ مصدر کو الف لام لگا دیے. بغضاء مصدر ہے، الف لام والا لگا دیے. تو ان کے بغض من افواہہم، افواہہم بولتے ان کے زبانوں سے ان کا بغض تو ظاہر ہی ہو چکا ہے. وہ لوگوں کا بغض جو ہے ان کی باتوں سے تو ظاہر ہی ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں. اب جتنا زبان سے جو بھی بولیں گا آدمی تو بہت معلوم ہوتا نا بھائی زبان سے کیا بول رہے ہیں انہوں. تو زبان سے تو ان
جو بول رہے ہیں اس سے ان کی جو ہے دشمنی تو جو ہے ظاہر ہو چکی ہے. اس کے بعد میں کیا بولوں دیکھیے اللہ تعالیٰ وہ ما تخفی، تخفی کا مادہ ہے خافایا، خافایا، تا کے اوپر پیش دکھ رہا ہے تو کیا سمجھیں گے؟ یہ سادہ نہیں ہے، کس کا سمجھیں گے؟ مزید فی کا ہے. مزید فی میں مضارع پہ پیش کن ابواب میں آتا؟ تفعیل میں، مفعلہ میں اور افعال. یہ افعال کا ہے. اگر تفعیل کا ہوتا تو مادے کے درمیان پہ تشدید دکھتی تھی، تشدید نہیں ہے. مادے کے درمیانی حرف کے بعد میں الف نہیں ہے تو مطلب کیا وہ دو نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ افعال کا ہے. تو وہ کیا ہوں گا؟ اس کا جو ہے مصدر کیا ہوں گا؟ اخفاؤن. اخفاؤن لکھنا بھائی بس کافی ہے. اس میں جو اس سے پہلے آیا نا افواہہم جمع، ہاں اس کی کوئی مطلب وہ لوگوں کے زبانیں، نہیں، اس کا جمع بننے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے نا، بے قاعدہ جمع ہے نا وہ افواہ. ہاں افواہ جو ہے وہ فمن کا فومن کی جمع ہے، فوہن کی جمع افواہ. میم اس میں غائب ہوتا ہے. ہاں فوہن دو لفظ ہیں، فمن بھی استعمال ہوتا، فوہن بھی استعمال ہوتا. فوہن، فوہن کی جمع ہے یہ افواہن. فہم مینس فاو فے واو ہے. فے واو ہا ہے، ہا فے فا واو ہا. فوہن جو ہے ایک منہ کو بولیں گے، ایک کو، اور اس کی جمع کیا ہو جائیں گی؟ افواہن ہے. اس کو کیا کر رہے ہیں؟ ہم لگا دے رہے ہیں. تو یہاں زیر آ جاتا ہے، افواہی ہم ہو جاتا ہے. تو افواہن میں بتانا کیا؟ خاف فا یا مادہ ہے تو افعال میں لے تو کیا ہوں گا؟ یہ اقفاءن. ماضی کیا ہوں گا؟ اقفا. مضارع کیا ہوں گا؟ وہی یخفی ہے بس. یخفی صدورہم، ان کے سینوں میں جو پیچیدہ زہر ہے، جو پیچیدہ زہر ہے ان کے سینوں میں وہ بہت زیادہ ہے. خالی جو اوپر کے زبانوں سے جو بولتے ہیں وہ تو معمولی سی بات ہے، مگر کہ ان کے سینوں میں جو بغض بھرا ہوا ہے وہ بے انتہا زیادہ ہے. اکبر بول تو سب سے زیادہ ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے اکبر. پھر کیا دیکھیے خد بینا. بینا کی تشریح کرو بھائی، اس کا مادہ بولو. با یا نون مادہ ہے، با یا نون. تو بیچ میں تشدید دکھ رہا دیکھیے تو تفعیل کا ہے. مادے کے درمیان حرف پہ تشدید آئی نا تو یہ لفظ کیا ہے پھر بعد میں؟ کوسا صیغہ ہے جمع متکلم. جمع متکلم میں کیا آئیں گے؟ آخری میں نا ایڈ کریں گے نا. واحد متکلم میں کیا کریں گے؟ الف لائیں گے. اس میں کیا رہیں گا؟ نہ ہو جائے گا. ہاں ماضی ہے نا تو کیا ہوں گا؟ پیش والا ہوں گا. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ماضی میں اب جیسا فعلہ ہے تو متکلم میں فالتو ہوں گا اور فعلنا ہوں گا، فالتو فعلنا. تو ویسے یہ بینا دو پہ تجدید کس وجہ سے آ گیا ہے؟ یہ ایک نون جو ہے فعل کا ہے اور یہ نا اس کا ہے، اس وقت سے تجدید آ گیا اس کو. یہ سب ذرا غور تک کرتے ہوئے چلو تو سمجھ میں آتا ہے. خد یقیناً
بینا لکم الآیاتی، ہم نے ان کو آیات کھلی طور پہ واضح کر دیے، تمام آیاتیں کھلی طور پہ واضح کر دیے تھے۔ بھائی قرآن کیا ہے؟ پوری پہلی کتابوں کا نچوڑ ہے۔ جو قرآن کی آیتیں پہلے وہ سب آ چکی ہیں ان کے پہلے کتابوں میں، پھر بھی جانتے بوجھتے ہوئے جو ہے اعتراض کرتے تھے۔ لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ایک اکثر جگہ قرآن میں آپ دیکھیں گے یا اس قسم کا ایک آخری میں جملہ اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ بہت جگہ کیا لکھا اللہ تعالیٰ؟ اولو الالباب، عقل والے، یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال انتہائی ضروری۔ جو شخص عقل رکھتے ہوئے عقل استعمال نہ کرے تو اس کو قرآن کا علم حاصل نہیں ہو سکتا، اس کو قرآن کا علم حاصل نہیں ہوتا۔ عقل استعمال کرنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں، سنیے بھائی غور سے، قرآن میں مومن کی شان، مومن کی صفات بیان کرتے ہوئے 30 باتیں بولے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کتنے باتیں؟ 30 باتیں۔ اس میں آخری بات ایک ہے، سورہ فرقان، اس میں اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں کہ جو مومن بندہ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، تو بہرا اور اندھا ہو کر نہیں پڑھتا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ جب ایک مومن بندہ قرآن کو پڑھتا ہے تو کیا کرتا؟ یعنی بہرا، گونگا اور بہرا اندھا ہو کے نہیں پڑھتا، بلکہ غور و فکر کر کے پڑھتا، تو اسی کو نصیب ہوتی۔ قرآن کی روح کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے قرآن کو پڑھنا پڑتا، غور سے پڑھنا پڑتا ہے۔ نہیں بڑا ہو کیا پڑھو، زور سے پڑھ دو۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، ہاں، جو ہے بہرے اور جو ہے اندھے ہو کے نہیں پڑھتے، بلکہ غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیز جو ہے وہ کہے تو وہ رک جاتے، گھنٹہ پر سوچتا انہیں یہ کیا بھائی سمجھ نہیں آ رہی بات، سوچتا تو اللہ تو یاد ہنٹ دے دیتا، اللہ پھر اس کو سمجھ میں آ جاتی۔ اگر جو ہے بہت ہی کچھ الگ چیز ہے تو پھر اس کو رجوع کرنا پڑتا عالم صاحب سے۔ تو یہ چیز اکثر جگہ اولو الالباب اس کو جو ہے سمجھ سکتے ہیں، عقل والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی عقل کا عقل ہر ایک کو رہتی، نہیں بول کے نہیں ہے بھائی، ہر انسان کو عقل اللہ تعالیٰ دے چکا ہے، اس کا استعمال ہونا تو قرآن پڑھتے وقت تو انتہائی ضروری ہے۔ اس کا استعمال نہیں ہوا تو وہ اس کی قرآن کی روح کو آپ پکڑ نہیں سکتے۔